اخلاص دی، ٹھیک ہے جی. اور حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ، کیونکہ یہ گناہ گار تصوف کا ایک چھوٹا سا طالب علم ہے، کچھ کوشش کر رہا ہوں سیکھنے کی، اللہ بس رحم فرما دے. آپ سے ایک دن سوال ہوا کہ حضرت آپ نے اخلاص کہاں سے سیکھا؟ کیونکہ اخلاص نہیں ہوگا پھر تو بات نہیں نہ بنی، بات تو اخلاص سے بنتی ہے. اور پھر حضرت جنید کی بات کیسے بنی کہ علامہ محمد اقبال بھی لکھتے ہیں شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود. حضور کی بارگاہ میں نعت پیش کر رہے ہیں، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و با یزید تیرا جمال بے نقاب. حضرت بہت بڑا نام ہے جنید. حضرت آپ سے سوال ہوا حضرت آپ نے اخلاص کہاں سے سیکھا تھا؟ تو جو سوال کرنے والا تھا نا، آپ آگے سے فرماتے ہیں بھائی میں نے تو اخلاص اپنے علاقے کی نائی سے سیکھا تھا. عرض کی گئی حضور اخلاص اور نائی سے سیکھا؟ آپ نے فرمایا ہاں. عرض کی حضور وہ کس طرح؟ آپ فرماتے ہیں فقر کا زمانہ تھا اور میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ میں اپنے بال ہی کٹوا لیتا. فرماتے ہیں بال بہت بڑے ہوئے تھے، کہتے میں ان بڑے بالوں کے ساتھ ہی نہ اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ نے مجھے فرمایا جنید جاؤ پہلے بال کٹوا کے آؤ. فرماتے ہیں اب تو حکم شیخ بھی تھا لیکن پیسے تھے ہی نہیں. اب فرماتے میں نائی کی دکان پہ چلا گیا، وہ کسی کے بال کاٹنے میں مشغول تھا حضرت. تو اب فرماتے میں کھڑا ہو گیا سامنے جا کے، جب وہ میری جانب متوجہ ہوا نا تو میں نے اسے السلام علیکم کہا، اس نے جواب دیا. تو آپ فرماتے میں نے نائی کو کہا، میں نے کہا بھائی بات سن، تو نے بڑے بال پیسے لے کے کاٹے ہیں، آج پہلی بار میرے اللہ کے لیے کاٹ دے. آپ فرماتے اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ اچھا کاٹ کے کاٹوں گا. دکان سے نیچے آ گیا، میرا ہاتھ پکڑا، مجھے اوپر لے گیا، جس کے بال کاٹ رہا تھا اس کو اٹھا دیا، کرسی پہ مجھے بٹھایا، میرا سر چوما اور بال کاٹنے شروع کر دی. اب روتا جا رہا ہے اور ساتھ کہتا جا رہا ہاں ہاں میں نے بڑے بال پیسے لے کے کاٹے ہیں، آج پہلی بار اللہ کے لیے کاٹ رہا ہوں. حضرت فرماتے ہیں میں بھی بیٹھا نیت کر رہا تھا اچھا ابھی اللہ وقت لایا نا اور اللہ نے مال دیا تو میں بھی تجھے بدلہ ضرور دوں گا. اب فرماتے ہیں پھر وہ وقت آیا کہ امیر شہر بھی میرا مرید ہوا، عمرو بن عثمان مکی میرے مرید ہوئے، حضرت ابو بکر شبلی میرے مرید ہوئے، ابو بکر واسطی میرے مرید ہوئے رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجمعین. فرمایا بڑا مال آیا. اب فرماتے میں نے ایک تھیلی بنائی اور میں اس کی دکان پہ چلا گیا، بوڑھا ہو چکا تھا. اب فرماتے میں نے سلام کر کے کہا مجھے پہچانا؟ اس نے کہا ہاں آپ جنید بغدادی ہیں. اب فرماتے میں نے کہا یاد ہے ایک بار تو نے میرے اللہ کے لیے بال کاٹے تھے؟ وہ آگے سے عرض کرتا ہے ہاں شیخ یاد ہے. اب فرماتے میں نے تھیلی آگے بڑھا کے کہا یہ لے پھر یہ اس کا بدلہ ہے. اب فرماتے وہ نائی مجھے آگے سے کہتا ہے شیخ میں نے تو سمجھا تھا آپ بہت بڑے صوفی بن گئے ہیں، آپ کو تو ابھی تک تصوف کی ابتدا بھی نہیں آتی ہے. فرماتے ہیں میں نے کہا وہ کیسے؟ تو فرماتے وہ نائی مجھے آگے سے کہتا ہے جنید جو کام اللہ کے لیے کیا جائے نا پھر لوگوں سے اس کا بدلہ نہیں مانگتے ہیں. اخلاص نہیں ہے پتہ. میں کسی کی جی بات میں نے پہلے کہا جی کوئی نہ میں آپ کو سبق سنا رہا ہوں، سب کو میں آپ سے مخاطب ہوں، میرا بھی حال ہے وے میں بھی آنا تو میں بھی کیڑی کیڑی نظر پہلے فلیکس ویکھنا میرا نام تھلے کے ہوتے ہوئے جنہیں کڑنا سی حضرت تو آپ ہی پھنس گیا. کون کٹے گا جنہیں کڑنا سی وہ آپ ہی پھنس گیا، ان کون کٹے گا حضور دی امت میں. اخلاص پتہ. اور اب تو میں کوشش کرتا ہوں جی نعت ہاں پڑھ رہا ہو تو میں جاؤں نا، میرا دل کرتا ہے نا پڑھ کے تلے با جڑا پڑھ دے کی بھی اوے وہ لجپال ہے تو کو کام اس طرح کا کر رہا تو نہ تجھے اسی رات نوازیں تو میں جرمدار ہوں. حقیقت ہے پتر وہ ہمارے بڑے تھے حضرت جنہوں نے حالت بیداری میں 72 بار حضور کو دیکھا. حضرت سیدنا عبدالعزیز دباغ، حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی، علماء بیٹھے ہیں محدث حدیث کی صحت کے حوالے سے جہاں جا کے پھنس جاتے تھے ان بزرگوں سے رجوع کیا کرتے تھے. کیا آج ہو گیا؟ کیوں حضور نبی علیہ السلام اور امت میں اتنی دوڑیاں بڑھتی جا رہی ہیں؟ کہاں گئیں وہ باتیں؟ کہاں گئیں وہ راتیں؟ کہاں گئی وہ سرگیاں؟ وجہ جیسے حضرت کہہ رہے تھے پہلی گل کام کوئی نہیں جی، کام میں تو اخلاص کوئی، کام بھی اور اخلاص بھی. ارے جی میں تو نہ 1 بجے تے نہ 11 بجے جی علماء کی شفقت ہے یہ میری سن لیتے ہیں. وہ لوگ حضرت جن کی تربیت حضور نبی علیہ السلام نے فرمائی،
جن کی تربیت صحابہ نے کی، جن کی تربیت تابعین نے کی. دیکھو کتنا تقویٰ تھا ان میں. حضرت سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے مصر فتح کیا تھا. اب فرماتے ہیں مصر تو فتح ہو گیا لیکن مصر کے بادشاہ کا تاج نہیں مل رہا تھا. تاج بڑا قیمتی تھا اور وہ تاج حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم میں بھی موجود تھا. فرماتے میں بڑا پریشان تھا کہ حضرت عمر فاروق کو کیا جواب دوں گا. بھئی کیوں اتنی ڈیل ہوئی، کدھر گیا وہ تاج؟ استاد سے اسلام کی کتنی خدمت ہونی تھی، کتنے کام ہونے تھے، کدھر کیوں اتنی غفلت برتی گئی؟ اب فرماتے میں بڑا پریشان کھڑا تھا تو کیا دیکھا، ایک شخص میری طرف چلا آ رہا ہے جس کے ہاتھ میں ایک تھیلا ہے. اب فرماتے جوتی ٹوٹی ہوئی تھی، کپڑوں پہ پیوند لگے تھے اور ایک کام اس نے کر رکھا تھا. وہ کیا؟ اس نے اپنے امامے سے اپنا منہ چھپا رکھا تھا. اب فرماتے وہ آیا، اس نے السلام علیکم کہا، تھیلے میں سے تاج نکالا، میرے سامنے رکھ کے پھر سلام کہہ کے واپس چل دیا. اب فرماتے سختے کی کیفیت تھی، جوتی ٹوٹی ہے، کپڑے پاٹے نہیں. جناب ہی تاج واپس کرے تھے، میں نے تو پتہ ہی نہیں تاج آئے کہ دیکھ میں کس کو جا کے کہتا، ٹوٹی جوتی، کپڑے پھٹے، پھر بھی تاج واپس لوٹا گیا. اب فرماتے جب میں اس سختے کی کیفیت سے باہر نکلا نا، وہ تھوڑا دور جا چکا تھا. اب فرماتے میں نے پیچھے سے پکار کے کہا اوے کھڑا ہو. وہ کھڑا ہو گیا. اب فرماتے میں نے کہا منہ میری طرف کر. اس نے کر لیا. اب فرماتے میں نے کہا کپڑا ہٹا اور مجھے دکھا تو کون ہے. اب فرماتے اس نے کپڑا نہیں ہٹایا تو مجھے آگے سے کہتا ہے عمرو بن عاص، میں نے تیرے لیے تاج واپس نہیں کیا کہ تجھے اپنا منہ دکھاؤں، اور جس اللہ کے لیے میں نے کیا ہے اس کو ضرورت ہی نہیں منہ دکھایا جائے. وہ مجھے بھی جانتا ہے، میرے باپ کو بھی جانتا ہے. ٹھیک ہے جی. اخلاص ہوتا ہے، بڑا فقدان ہے اخلاص کا. اخلاص ہر اپنے عمل کو، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا، چھنی سے گزارو. حضرت میں کیوں کر رہا ہوں، میں کیوں کرنے جا رہا ہوں، کیا ہے میرا مقصد، کیا ہے میرا مقصود، کیا ہے میرا مطلوب، میں کیا چاہتا ہوں اپنی سمجھ. پتر چھنی سے گزارو اپنے عمل کو، پھر دیکھو ہاں کرم ہوتا ہے کہ نہیں تھا. اب دیکھو جی جنہوں نے ذرا چھنی سے گزارا، یہ لاہور میں ایک بزرگ ہوئے ہیں حضرت پیر سید نادر حسین شاہ گیلانی. بھئی یہ مرضی ہے، ہاں جی، یہ مالک کی مرضی ہے، یہ اپنا کوئی اختیار نہیں ہوتا جی. جسے چاہے ہوش میں لائے تو، جسے چاہے مست پھرائے تو ہی ہوش دے، تو ہی بے خودی، تیری شان جل جلالہ. یہ اس کے رنگ ہے جی، چاہے جنید بنائے چاہے بہلول بنائے، یہ مرضی ہے، یہ کسی کا اختیار نہیں ہوتا جی. جسے چاہے ہوش میں لائے تو، جسے چاہے مست پھرائے تو ہی ہوش دے، تو ہی بے خودی، تیری شان جل جلالہ. یہ کوئی اختیار نہیں ہوتا جی، یہ ادھر سے کرم ہوتا ہے. اور حضرت بابا صاحب فرماتے ہیں جے یار فرید چاہ کرم کرے، ایباں والیاں دے متھے لالڑیاں دے. یہ ادھر سے ہوتا ہے پتر، زہد و تقویٰ سے ہوتی نہیں دعائیں مستجاب. ادائیں ہیں کچھ خاص خاص، وقت ہیں کچھ خاص، یہ ادھر سے ہوتا ہے پتر. اب سنو، اخلاص کے رنگ دیکھو حضرت. اخلاص کا ایک اپنا جہاں ہے، اخلاص کی ایک اپنی دنیا ہے، اخلاص کی ایک اپنی بستی ہے. حضرت نادر حسین شاہ گیلانی معروف نہیں ہوئے اتنے، آپ کی تصانیف بھی ہیں وہ بھی اتنی معروف نہیں ہوئی، مریدین تک محدود رہ گئی ہیں. میں لاہور جانا ہوا تو صاحبزادہ صاحب نے کتاب حضرت کی لکھی ہوئی مجھے بھی عنایت کی، بس تھوڑی سی ڈھیل ہو گئی، مجھ سے کھو گئی حضرت. بس وہ پہلی سیٹ پہ بیٹھ کے میں نے وہ آگے جو پڑھ سکا نا بس میں وہی پڑھا، وہ جو پہلے ہی پڑھا نا حضرت اس نے گھما کے رکھ دیا. شاہ صاحب خود لکھتے ہیں. اب فرماتے ہیں پھر نائی آ گیا جی. اب فرماتے ہیں ہمارے محلے کے جو نائی تھا نا حجام، وہ حجامت نہیں بناتا تھا. وہ کیا کرتا تھا، اپنی دکان کے باہر بیٹھ کے نہ روتا رہتا تھا. اب فرماتے جب بھی دیکھا اس کو روتے ہی دیکھا. اب فرماتے ہیں ایک دن نہیں گزرا گیا، میں کھڑا ہو گیا. میں نے کہا بابا جی روتے کیوں رہتے ہیں؟ اب فرماتے مجھے آگے سے کہنے لگے شاہ جی بڑا شوق تھا حج کرنے کا، فاقے کاٹے، پیسے جوڑے، فرض نہیں تھا لیکن پھر بھی بلاوا آ گیا. فرماتے حج کر لیا، مدینہ پاک حاضری تھی، سنہری جالیاں تھی، غلام تھا، درود و سلام تھا. کہتے بس ایسی کو بے خودی سی تاری ہوئی کہ نہ چاہتے ہوئے بھی نہ میرا جی چاہا کہ میں حضور نبی علیہ السلام کی روضہ پاک کی سنہری جالیوں کو ہاتھ لگاؤں. بے خودی تاری ہوئی نا. کہتے میں نے دیکھا سامنے شرطہ کھڑا تھا، اتنا لمبا اس کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا. کہتے بس نہیں رہا گیا، میں نے ہاتھ لگا ہی لیا. کہتے وہ شرطہ بھی غیظ و غضب کی آگ میں جل گیا اور اس نے میری عمر کا بھی کوئی لحاظ نہیں رکھا اور اس نے میرے ہاتھ پہ نا پوری شدت سے ڈنڈا مارا. اور کہتے ڈنڈے کی جو ضرب تھی وہ اتنی شدید تھی کہ میں اس کی شدت کو برداشت نہیں کر سکا. دل سا گھبرایا، چکر سا آیا، آنکھیں بند ہوئی اور میں زمین پہ گر گیا. لیکن کہتے جب دو آنکھیں بند ہوئی اندر کی کھلی تو کیا دیکھتا ہوں، میرا سر محبوب خدا کی گود میں ہے. اور کہتے ہیں وہ ہاتھ
جس پہ ڈنڈا لگا ہے وہ حضور نبی علیہ السلام کے دست رحمت میں ہے، اور جس جگہ ڈنڈا لگا ہے دوسرا دست رحمت اس کے اوپر ہے، اور حضور مسکرا کے فرما رہے ہیں بابا جی دل چھوٹا نہ کرو، محبوب تک آن لی پھر ڈنڈے تے کھانے پیندے نے نا پتر وہ تے کسی دا ایک ڈنڈا بھی نہیں رکھتے ہے، لیکن شرط ہے کسی نے کھادا ہونا لی ہو اتنے ویکھیا جانا جی پتر، وہ تے کسی دا ایک ڈنڈا بھی نہیں رکھتے حضرت، لیکن شرط ہے کسی نے کھادا ہونا لی ہو، کسی دی طلب ہے نہ ہوئے کہ میں ڈنڈا کھاواں گا تے سارے شہر چ دھوماں مچن گیا میں ڈنڈا کھادا ہے، ویکھیا جانا جی ڈنڈا ساڈے لیے کھادا ہے کہ لوکاں نہیں کھادا ہے، چلو ہے ویکھیا جانا جی، کوشش کریو پتر۔ میں نے پہلے کہا ادھر سبق ہے، مخاطب میں آپ سے پتر تھوڑا کر لئیو، کریو اخلاص دینا، تھوڑا کر لئیو کریو اخلاص دینا، او دے لی کریو، اے لوگ اس لائق نہیں کہ انہوں چھڑ کے انہوں لی کیتا جائے، او دے لی کریو، پھر ویکھو حضرت میں اس سے زیادہ بول نہیں سکتا، خود پکڑا جاؤں گا پھر حضرت، دل تے بڑا کردہ حضرت بولن تے کہ بڑیاں بڑیاں بول چڑھا، اتنا ہی بڑا ہے، بڑے بیٹھے ہیں، سادات ہیں، علماء ہیں، میں اخلاص ہے، اخلاص نکلو پتر اپنے آپ چو، اسی پھسے دیں اپنے آپ چو۔ حضرت نے کہہ دیا نا درویش درویش دی کتھوں ہو گئے، جدن ہی درویش ہو گئے تو تانوں لبنا سی حضرت جی، لیکن تانوں لبنا سی کوئی، چل بولے اوتھے چلیے جتھے سارے انے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھاڑے نہ کوئی سانوں منے، جدن درویش ہو گئے سی نہیں تانوں لبن لگے حضرت، پھر اس دن کئی ہوئے کوئی نہیں تاں ہی لبن دے دی، جدن ہو گئے حضرت جی پھر اسی اتھے کی کرنا، پھر تے اے تن میرا پرزے جویں درزی دیاں لیراں ہوں، اینا لیراں دی گل کفنی پا کے رلساں سنگ فقیراں ہوں، پھر اتھے اسی کی کرنا ہے حضرت، یہ بس وچ ہی کھلوتے نہیں حضرت، اخلاص پتر نکلو اپنے آپ میں سے، ٹھیک ہے جی۔ چلو آج قادری گھرانے کا فائدہ حضرت ہے، ٹھیک ہے جی۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ، حضور غوث اعظم رضی اللہ، آئے آئے قربان جاؤں، آئے کمال تھا یار۔ لکھا ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نے ایک آئینہ تھا، آپ کہیں گے جی ایک کیوں تھا؟ بھئی وہ دور ہی ایک والا تھا، یہ مشینی دور تو نہیں تھا نا، چیزیں ہاتھوں سے بنتی تھیں، چیزیں تھیں لیکن تھیں کامیاب، تھیں نایاب، تو ظاہر ہے جی شیشہ دیکھنا سننا، ٹھیک ہے جی، بس تھوڑی سی توجہ جی آپ کی، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ، وہ لکھا ہے جی آئینہ تھا، آپ دیکھا بھی کرتے تھے، تو ایک دن کیا ہوا حضرت، وہ خدمت کرتے کرتے نا وہ خادم سے آئینہ ٹوٹ گیا، اب وہ نماز کا وقت بھی قریب تھا، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذرا جی وضو فرما کے آپ نے آئینہ طلب کرنا تھا، تو آئینہ تو ٹوٹ چکا تھا، یہ والا دور تو نہیں نا جی موٹر سائیکل نکالی اور جا کے بازار سے نیا آئینہ لے آئے، نہ ہی موٹر سائیکل تھی اور نہ اس طرح بازار ہوا کرتے تھے، اب وہ بڑا پریشان تھا خادم کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب کیا دوں گا، لیکن خادم بھی تو دیکھو نا جی حضور غوث اعظم کا تھا، جب چور بھی چوری کرنے آ جائے تو جاتے ہوئے کتب بن کے جاتا ہے، وہ تو تھا ہی خادم جی، جو دن میں کئی بار ہم نہیں سناتے یک زمانہ صحبت باولیا بہتر صد سالہ طاعت بے ریا، اب جو ہوئی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خادم، کیا تصرف ہوگا جی، کیا کمالات ہوں گے اس میں، جس کو دن میں کئی بار حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام لے کے طلب فرمایا کرتے، جو دن میں کئی بار حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کیا کرتا، وہ لکھا جب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے وضو فرما کے آئینہ طلب کیا نا، تو وہ یہ نہیں کہتا کہ حضرت صفائی کر رہا تھا تو ٹوٹ گیا، وہ آگے سے کیا عرض کرتا ہے، از قضا آئینہ چینی شکست، حضور میں نہیں توڑیا، قضا اسی ٹوٹ گیا، اپنے آپ کو نکال ہی گیا حضرت، ذات کو لے آیا درمیان، اس نے یہ کہا ہی نہیں کہ میں نے توڑا، عرض کرتا ہے از قضا آئینہ چینی شکست، حضور میں نے نہیں توڑا، قضا آئی تھی ٹوٹ گیا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے خوش ہوئے، آپ نے فی الودی مصرع میں لایا، وہ کیا عرض کرتا ہے از قضا آئینہ چینی شکست، آپ نے فرمایا خوب شد اسباب خود بینی شکست، اور چنگا آیا ٹوٹ گیا ہے، نہ ویکھاں گے نہ اپنا یاد آئے گا، ان یار نو یاد کریں گے، لیکن حضرت جی لیکن حضرت جی سلیمان مصباحی شیشے جو پھنس گیا حضرت، عدلی دعا کریو نکل جائے، سلیمان مصباحی شیشے چ پھنس گیا، دعا کریو نکل جائے، نہ پھنسو پتر کتے، نکلو حضرت، اخلاص حضرت، اخلاص حضرت،
پھر دیکھو یہ اخلاص کیا کیا رنگ دکھاتا ہے. ہاں ہم ٹریک سے میرے بچے اتر گئے ہیں. وہ میرے حکیم صاحب نا وہی پنجابی بابوں کا اپنا انداز. آپ فرماتے ہیں بابا ذرا اپنی گڈی ویکھ کھلار کے تے چیک کر مدینے جان ڈئی کہ کتے اور پاسے پا لئی ہے. چیک کرو پتر اپنی گڈی کھلار کے واقعی مدینے جان ڈئی ہے کہ کتے اور پاسے پا بیٹھے ہیں. چیک کرو ذرا. ہاں دیکھو نا وہ کہاں گئی جی وہ باتیں وہ جو اقبال نے لکھا تھا. آیا آیا جی ہے ذرا میں بے سورا جی ذرا ہم نے سن لی ہو. میں نے اقبال نے کیا لکھا تھا. تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. یار اللہ تو بھی تو کدی اپنے آپ کو ٹیسٹ کر کے تو کی چاہنا ہے. کیا ہے تیری چاہ, کیا ہے تیری طلب, کیا ہے تیرا مقصد, کیا ہے تیرا حاصل. لا کو ٹیسٹر اپنے آپ کو بھی کدی. تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. اچھا شعر بڑے ہیں جی لیکن مجھے سب سے سونا یہ لگتا ہے, میں یہی پڑھوں گا. اقبال جی آپ کیا کہتے ہیں. یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو. اور حضرت جی ایک 2021 نقیب دا شعر نہیں, علامہ محمد اقبال دا شعر ہے جس کو خود ہی نہیں پتا میں کیا کہہ رہا ہوں. یہ علامہ محمد اقبال کا شعر ہے جس کی نظر تھی قرآن و حدیث پہ حضرت. اور یہ اقبال کسی حور کی بات نہیں کر رہے, اقبال جنت کی بات کر رہے ہیں. علماء بیٹھے ہیں. حضور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے اگر کوئی جنت کی حور پہلے آسمان کا دروازہ کھول کے صرف زمین کی طرف دیکھ لے, جنتی حور کا چہرہ اتنا روشن ہے کہ سورج کی روشنی اس کے چہرے کی روشنی کے سامنے مان پڑ جائے. اور اقبال کسی حور کی بات نہیں کر رہے. اقبال کیا کہتے ہیں. یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. اوے کاکی ہو, اوے کاکی ہو, دیکھو میرے بچے ہو, کاکی ہو, دیکھو پتر سارے اپنے اخلاص. یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو, یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. ماشاءاللہ قبلہ پیر صاحب تشریف لے آئے ہیں. سارے اپنے آپ کو چیک کریے یار کی جاننے ہیں بھلا سی. ٹھیک ہے جی. اللہ آپ سب کی خیر کرے. جتنے سادات ہیں, مشائخ ہیں, علماء ہیں, سب کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے وہ غلطی جو کر گیا تو معافی دے چھڑو. وما علینا الا البلاغ المبین.